فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ساتھ محترم، یہ ہمارا ہفتہ وار درس فقہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے جمعہ کے فضائل و مسائل پڑھے، آج بھی یہی موضوع ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے جمعہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا جمعے کی فضیلت کیا ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی، پھر آقا نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا، جمعہ کے معنی کیا ہیں، سرکار نے کتنے جمعے ادا فرمائے، دل پر مہر، جمعہ کے امامہ کی فضیلت اور 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت، رزق میں تنگی کا سبب، پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ، غریبوں کا حج، جمعہ کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، حج عمرہ کا ثواب، یہ سارا ہم نے پڑھا۔ آج بھی جمعے کے فضائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ جمعہ کا دن عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں، یعنی فضیلتیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جمعے کے دن، اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی۔ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دے گا، جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ یعنی جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے، بندہ جو دعا اللہ کریم سے مانگے بشرطے کہ جائز دعا ہو، اللہ تعالیٰ وہ چیز اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ کوئی مقرب فرشتہ اور آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ یعنی اللہ کی دیگر مخلوقات، انسان اور جنوں کے علاوہ جمعے سے کے دن وہ ڈرتے ہیں خدا کے خوف سے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ حضور نے فرمایا کوئی جانور ایسا نہیں جو جمعے کے دن آفتاب نکلنے تک خوف خداوندی سے وہ ڈرتا نہ ہو۔ وہ جن تمام جانور بھی خوف خداوندی سے ڈرتے ہیں اور چیختے ہیں خدا کے عذاب سے ڈر کے، سوائے انسان اور جن کے۔ ایک انسان ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ آج جمعہ ہے تو آج کے دن کی فضیلت کیا۔ ہم جناب جمعے کے دن بھی کہتے ہیں جی پیسہ جمع کر لو۔ کوئی ایسے لوگ ہیں وہ جمعے کے دن بھی دکانیں بند نہیں کرتے، جمعہ بے شک چلا جائے، قضا ہو جائے، لیکن دکان نہ جائے، گاہک نہ جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے، اور جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے، بندہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو پورا جمعہ ہی بڑی شان والا دن ہے، تو ہمیں یہ دن ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عصر و مغرب کے درمیان ڈھونڈو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے، یعنی عصر جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک وہ گھڑی ہے جو مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ عصر سے مغرب تک بڑا خاص وقت ہے جمعے کے دن۔ حضرت صدر الشریعہ علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہیں، 2 اقوال زیادہ مضبوط ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک،
نمبر 2 جمعہ کی پچھلی ساعت، یعنی 2 اقوال اس مقبول گھڑی کی بارے زیادہ کبھی. ایک یہ ہے کہ امام صاحب جب خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اس دوران وہ مقبولیت کا وقت آتا ہے. اور دوسرا قول ہے کہ جمعے کی آخری پہر، آخری ساعت، یعنی عصر کے وقت شروع ہونے تک، عصر کے وقت شروع ہونے کے قریب وہ وقت آتا ہے. حضرت مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت آتی ہے. ہر رات میں وہ مقبولیت کا وقت آتا ہے جس میں بندہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. لیکن ہم اتنے غافل ہیں، ہماری راتیں بھی گناہوں میں گزرتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ کر، بازاروں میں گھوم پھر کر، گپیں لگا کے، اور جناب بازاروں میں گھوم پھر کے یا سو کے. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جو رات کو نماز تہجد پڑھتے ہیں، جو رات کی آخری پہر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گناہوں کے اوپر اشکباری کرتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں، ہم میں سے زیادہ وہ بس ایسے ہی ہیں جناب. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، یعنی ہر رات میں وہ مقبولیت کی گھڑی آتی ہر رات میں، لیکن فرمایا دنوں میں صرف جمعے کے دن وہ خاص گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے. غالب یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے. 2 خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں نا، وہ وقت ہے، اس میں بھی دعا مانگنی چاہیے. اسی طرح مغرب سے تھوڑا پہلے جمعے کے دن، ان 2 میں وہ وقت ہے. ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں کہ وہ مقبولیت والی گھڑی کب ہے، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں. ایک 2 خطبوں کے درمیان کا اور دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا. یہ 2 قول زیادہ قوی ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے مقبولیت کا، اور دوسرا جب آفتاب ڈوبتا ہے جمعے کے دن. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی تھیں جمعے کے دن غروب آفتاب کے وقت، اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی. جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی کہ سیدہ آفتاب ڈوبنے کا وقت آ گیا. اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی. تو پتہ چلا کہ جمعے کے دن سورج غروب ہونے کے وقت ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. وہ وقت خاص ہے، وہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس گھڑی میں کوئی انسان جامع دعا مانگے، صرف دنیا کی خیر نہ مانگے، آخرت کی بھلائی بھی مانگے. اور یہ دعا ہمیں اللہ کریم کے مقدس کلام اور قرآن پاک نے سکھائی ہے. بڑی جامع دعا ہے. یہ دعا ہمیں ہر نماز کے بعد بھی مانگنی چاہیے. یہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہ دعا ہمیں ہر نماز کے بعد اور خاص وقت پہ یہ دعا مانگنی چاہیے. دعا کی نیت سے درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے. اگر کوئی چاہے تو وہ دعا کے وقت درود پاک کا بھی وظیفہ وہ کرے تو یہ بھی جائز ہے. افضل یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے اور بلا زبان ہلائے دل میں دعا مانگی جائے. یہ ہے افضل. 2 خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھائے بغیر اور زبان چلائے بغیر دل سے دعا کی جائے. ہر جمعہ کو 1,44,00,000 جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. سنیے گا حدیث پاک. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں. جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں. اور فرمایا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا. مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اس سے پتہ چلا کہ جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 12 گھنٹے وہ ہو گئے،
اور 12 گھنٹے ہو گئے جمعے کا دن. یہ 24 گھنٹے ایسے ہیں کہ ان میں ہر گھنٹے میں اللہ کریم 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے. 6 لاکھ. اور اگر 24 گھنٹے کو آپ 6 لاکھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ 1,44,00,000 بنتے ہیں. 1,44,00,000 گناہ گار بندے جن پہ جہنم واجب ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ جمعے کے دن اور جمعے کی رات ان کو بخش دیتا ہے. کتنا خاص ہے جی یہ جمعے کی رات اور جمعے کا دن. اور سنیں، عذاب قبر سے محفوظ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روز جمعہ یا شب جمعہ سے مراد ہے جمعرات، جمعے کی درمیانی رات، مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا. اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی. سنیے جی، جمعے کی رات اور جمعے کے دن فوت ہونا یہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بڑے خاص ہیں ایام. جمعہ تا جمعہ گناہوں کی معافی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہائے، غسل کرے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہے مغفرت ہو جائے گی. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جمعے کے دن کی شان کیا ہے. جو بندہ جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اہتمام کرے، نماز جمعہ کے لیے وقت کے اوپر آ جائے، 2 بندوں کے درمیان نہ بیٹھے، اور امام جب خطبہ پڑھے خاموشی سے سنے، نماز پڑھے صحیح، تو اس نے فرمایا اللہ اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان جو بھی اس سے گناہ ہوں گے اللہ وہ معاف فرما دے گا اور اس بندے کی بخشش ہو جائے گی. 200 سال کی عبادت کا ثواب. حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن نہائے، غسل کرے، اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے. کتنی شان ہے جمعے کے دن کی، اور کتنا مقام ہے جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہن کے بر وقت نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونا اور سنت کے مطابق جمعہ پورا پڑھنا. اس سے گناہ بخشے جاتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر قدم پر 20 نیکیاں ملتی ہیں. دوسری روایت کے مطابق ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے. اور جو سنیں، مرحوم والدین کو ہر جمعہ اعمال پیش ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں. پیر کو اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کریم کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو اعمال پیش ہوتے ہیں. وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے. تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ. اس سے پتہ چلا ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو اللہ کریم کے حضور انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر جمعے کو انبیاء کرام اور والدین کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے ان ایام میں خاص طور پہ گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ انبیاء کرام اور ہمارے والدین اور رب کریم ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جمعہ کے 5 خصوصی اعمال. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ عز و جل اس کو جنتی لکھ دے گا. 5 چیزیں یا 5 کام جو بندہ ایک دن میں کرے گا
اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اسے جنتیوں میں شامل فرما دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کی عیادت کو جائے، جو ایک دن میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، نماز جمعہ کو جائے۔ نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ جو بندہ یہ 5 کام کرے گا ایک دن میں، اللہ کریم اس کے لیے جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں حاضر ہونا۔ نمبر 3، روزہ رکھنا۔ نمبر 4، جمعے کی نماز پڑھنا۔ اور 5، غلام آزاد کرنا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازہ میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جس نے یہ کام کیے جنت واجب ہو گئی۔ اور صرف جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان المعظم جمعے کو آ گئی، یا 27 رجب شریف معراج شریف کی رات یا دن جمعے کو آ گیا، پھر اس کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف جمعے کا دن یا ہفتے کا صرف روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ یعنی تنہا جمعے کا روزہ عام حالات میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جمعے کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ ہاں اگر جمعے سے ایک دن پہلے کا بھی ساتھ ملا لے یا جمعے کے بعد ایک دن کا بھی ٹھیک ہے۔ 10,000 برس کے روزوں کا ثواب۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ جمعرات کا روزہ یا ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا 10,000 برس کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی جمعرات اور جمعے کا روزہ یا جمعہ اور ہفتے کا روزہ 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب کتنا، یہ بھی سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ دیکھیں جی، جن کے والدین فوت ہو گئے، دونوں کوشش کرنی چاہیے ہر جمعے کو والدین دونوں کی قبر پر یا کسی ایک کی قبر پہ حاضر ہونا چاہیے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جو ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لکھے گا۔ تو اگر کوئی خاص عذر نہ ہو، ماں باپ کی قبریں قریب ہوں، زیادہ دور نہ ہوں، تو ہر جمعے کو حاضر ہونا چاہیے، ہر جمعے کو جانا چاہیے۔ اور سنیں کہ قبر والدین پر یاسین پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، وہ بخش دیا جائے۔ جو بندہ جمعے کے دن ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی قبر پہ جا کے زیارت بھی کرے اور سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں، پوری صورت میں جتنے حرف ہیں، ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرما دے۔ یاسین اب آپ دیکھ لیں پوری صورت میں کتنے حرف بنتے ہیں، تو اللہ ہر حرف کے برابر اس کو بخشش عطا فرمائے۔ اب سنیں جی، جمعہ شریف کو فوت شدہ والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ حاضر ہو کر یاسین پڑھنے والے کا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ یاسین شریف میں 5 رکوع ہیں، 83 آیات ہیں اور 729 کلمات ہیں اور 3000 حروف ہیں۔ 3000 حروف ہیں۔
اگر عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گنتی درست ہے تو انشاءاللہ 3000 مغفرتوں کا ثواب ملے گا جو جمعے کے دن والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھے گا۔ 3000 بخششیں اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ روحیں جمع ہوتی ہیں جی جمعے کے دن یا جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات میں جو یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ تو جمعے کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں اور اس لیے جمعے کے دن خاص طور پہ اپنے فوت شدگان کی قبور کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس سے جانے والے کی بھی بخشش ہوتی ہے اور جن کو جا کے اصالہ ثواب کرے گا اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو یاد رکھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا